اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مکلف ہونا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ متعدد اسناد کے ساتھ درجہ حسن کو پہنچنے والی حدیث میں ہے کہ حمہ بن ہیم بن لاقس بن ابلیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت آپ کے پاس آپ کے اصحاب بھی تھے، اور آپ اور وہ مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمہ نے بتایا وہ اس وقت لڑکا تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی ہلاکت کی دعا کی تھی تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام پر عتاب کیا تھا، اور حابیل کے معاملہ میں وہ بھی شریک تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا کیا اب اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کو چند کام کرنے کا حکم دیا۔ ان کاموں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نے اسی وقت وہ کام کر لیے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ آسمان سے اس کی توبہ نازل ہو گئی ہے، تو وہ 1 سال تک سجدہ میں پڑا رہا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اس نے حضرت ہود پر بھی عتاب کیا تھا، اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ حضرت یونس کے نزدیک وہ امین تھا، اور وہ لوگوں کو دعائیں دیتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر اس کی حضرت عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہو تو وہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچائے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا جب تک دنیا قائم ہے عیسیٰ پر سلام ہو، اور حمہ تم پر بھی سلام، کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی۔ پھر حمہ نے سوال کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی، اسی طرح آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیں۔ تو آپ نے اس کو الواقعہ، المرسلات، الکوثر، قل هو اللہ احد اور المعوذتین کی تعلیم دی، اور فرمایا اے حمہ تم اپنی حاجت پیش کرو اور ہماری زیارت کو ترک نہ کرنا۔ ابن مفلح حنبلی نے کہا کہ جنات مکلف ہیں، ان میں جو کافر ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور جو مومن ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ اور علامہ السبکی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ امر نہیں، حلال اور حرام میں ہماری طرح مکلف ہیں، اور ان کے نکاح اور دوسرے معاملات میں بہت طویل کلام کیا ہے۔ امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ با آواز بلند قرات کرے، کیونکہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مومنین جن ہوا میں ہوتے ہیں اور ان کے پڑوسی بھی ان کے ساتھ اپنے مسکن میں ہوتے ہیں، وہ اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قرات کو سنتے ہیں، اور اس کی قرات کو سن کر فساق جن اور سرکش شیاطین اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری احادیث اور آثار میں ہے کہ مومنین جن نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور انسانوں سے علوم اور معارف سیکھتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ شیرازی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو سمندر میں مقید کر دیا تھا۔ 135 سال گزرنے کے بعد وہ نکل آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی صورتوں میں مساجد اور مجالس میں انسانوں کے ساتھ بیٹھنے لگے اور ان سے قرآن اور حدیث میں بحث کرنے لگے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔